बलूचिस्तान इस मुल्क का सूबा है, मैं समझता हूँ नहीं। सर बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। जनरल बाजवा की एक्सटेंशन पर सबने इत्तेफाक किया, IMF जाने पर सबने इत्तेफाक किया। सरदार साहब इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं, ऐसी कोई बात है सर? चाहे अनवारुल काकड़ साहब हों या सरफराज भुट्टी साहब हों, निगरान हुकूमत वो लोग जो अपनी एक कौंसलर की सीट नहीं जीत पाते। रियासी इदारों से तहफ़्फ़ुज़ात गिलाए शिकवा क्या है? आप बहुत सारे माइक्स आपके सामने पड़े हैं, तो क्या आप समझ रहे हैं कि आपकी आवाज़ कहीं कहीं तक पहुंच पाएगी या पहुंच रही या नहीं? लेकिन वो कहते हैं कि इस मसले को उठाने के लिए पर जलते हैं। कि देखें ना, जिस रास्ते से आप इक़्तिदार में आते हैं तो उसी रास्ते से फिर आप जाएंगे। ये वाज़ेह हो जाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम और आप देखें लब आज़ाद टीवी। मिसिंग पर्सन न सिर्फ बलूचिस्तान का इशू है और न सिर्फ बल्कि पूरी पाकिस्तान का इशू है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि बलूचिस्तान से अक्सरियत मिसिंग पर्सन क्यों? दूसरा सवाल ये है कि सरदार अख्तर मिंगल साहब जो कि वज़ीर आला बलूचिस्तान भी रह चुके हैं और पार्लियामेंट में कई अदवार कई सियासी जमातों के साथ इत्तेहादी भी रह चुके हैं, लेकिन आज तक ये मसला मिसिंग पर्सन वाला मसला क्यों नहीं हल हुआ, इस पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर आप मुख्तलिफ अदवार में भी रह चुके हैं, ये मसला मिसिंग पर्सन वाला हर फोरम पे आपने आवाज़ भी उठाई है, हम देखते रहते हैं सुनते रहते हैं, ये मसला आज तक क्यों नहीं हल हो रहा? बड़ी मेहरबानी जी, आपका शुक्रिया। देखें, काश के ये मसला का हल हमारे हाथ में होता। हाँ, इस मसले को हल करने की तजावीज़ें हमारे पास थी, जो इन 5 सालों में 2 हुकूमतें आईं, हर दोनों हुकूमतों के सामने हमने रखे। लेकिन ये हकीकत भी है और बदनसीबी है कि किसी ने भी उन तजावीज़ों को जो है संजीदगी से नहीं दिया। संजीदगी से ना लेने की वजह मैं जो समझता हूँ वो खित्ता है जिसको आज दिन तक किसी ने संजीदगी से नहीं लिया। बलूचिस्तान वो बदबख्त सूबा है जिसके वसाइल तो हमें नज़र आ जाते हैं, लेकिन उसके इशू हमें नज़र नहीं आते। उसकी ज़मीन में हज़ारों फुट नीचे मादनियात, चाहे वो गैस की शक्ल में हो, चाहे सोने की शक्ल में हो, तांबे की शक्ल में हो, वो हमें नज़र आती हैं। लेकिन उसी ज़मीन पर बलूचों का टिपका हुआ खून जो है हमें नज़र नहीं आता। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या बलूचिस्तान इस मुल्क का सूबा है? मैं समझता हूँ नहीं। सर बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। ये कॉलोनी है। कॉलोनी में आप सिर्फ उसके वसाइल पे आपकी नज़र होती है, वहाँ पर बसने वाले इंसानों पे आपकी नज़र नहीं होती। बरतानिया राज ने 200 साल हम पर हुक्मरानी की, तो उसकी नज़र में सिर्फ कोहिनूर ही था ना। आपके हिंदुस्तान के वो वसाइल थे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर, जिसको लूट कर उधर ले गए। लेकिन फिर भी उन्होंने रेल की पटरियां तो बिछाई जो आज दिन तक कायम है। चाहे किसी भी मकसद के लिए उन्होंने बनाई थी, लेकिन आज दिन तक कायम है। लेकिन ये नौआबादी निज़ाम की एक बदतरीन शक्ल है जो बलूचिस्तान में लोग फेस कर रहे हैं, जिसमें हमें इस मुल्क का शहरी तो अपनी जगह पर, हमें एक इंसान तक नहीं समझा जाता। अगर इंसान समझा जाता, यहाँ पर मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियाँ ने हुकूमतें की हैं, कम से कम उन लोगों की दाद-रसी तो होती, उनके दुखों का कोई मदा तो होता। नज़रअंदाज करना अपनी जगह पर, हम ये कभी उम्मीद नहीं रखते थे कि वो हमारे ज़ख्मों पर मलहम रखेंगे। नमक पाशी तो सुनते आ रहे थे, लेकिन हुक्मरानों ने हमारे ज़ख्मों को जो है ना ताज़ा रखने के लिए उन पर जो है तेज़ाब छिड़का है। तो ये सिर्फ नौआबादियती तर्ज़ हुक्मरानी में होता है। सर माजरत के साथ मैं बात करूँगा कि अनवर हक काकड़ साहब जो कि बलूचिस्तान से, सरदार भुट्टी साहब बलूचिस्तान से हैं, तो कोई बातचीत हुई कोई इस मिसिंग पर्सन इशू पे? देखें भाई, जो मुंतखब जो आवाम के वोटों से कामयाब हो के आए थे, बलूचिस्तान के हवाले से
ان کے پاس کچھ اختیار نہیں تھے. یہ تو سرکاری ملازم ہیں, چاہے انوار الکاکڑ صاحب ہوں یا سرفراز بگٹی صاحب ہوں. نگراں حکومت وہ لوگ جو اپنی ایک کونسلر کی سیٹ نہیں جیت پاتے, وہ تو ایک ملازم کے طور پر آئے ہیں نا. اور کبھی بھی آپ نے سوچا ہے کسی ملازم نے اپنے مالک کے سامنے سر اٹھا کے بات کی ہو؟ وہ ہمیشہ سر جھکا کے بات کرتے ہیں. اور یہ آپ نہ سمجھیں کہ ملازمے کے آداب صرف آپ لوگوں کو آتے ہیں, ہم بلوچستان کے لوگوں کو بھی کچھ آتے ہیں. سر پارلیمنٹ کے اندر اور ہر فورم پہ آپ نے مسنگ پرسن کا ایشو کو لیڈ کیا ہے اور اب تک آپ چلے آ رہے ہیں, لیکن آج اس دھرنے کے جو چیزیں اٹھ رہی ہیں مبینہ طور پہ ارد گرد جو افواہیں اٹھ رہی ہے کہ یہ سردار صاحب, معذرت کے ساتھ میں بات کروں, کہ یہ اپنا الیکشن کمپین چلا رہا ہے, ایسی کوئی بات ہے سر؟ اگر سیاسی مخالفین کی طرف سے یہ بیانات آ رہے ہیں. نہیں, یہ اگر ایک الیکشن کمپین ہے تو یہاں پر بڑی بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں, اور یہ مسئلہ صرف بلوچستان کا تو نہیں, اب پہلے بلوچستان کا تھا, اب پاکستان کا کوئی ایک علاقہ ہی بچا ہو جہاں پر مسنگ پرسن کا وہ مسئلہ نہ ہو, تو وہ بسم اللہ کریں, وہ لیڈ کریں, میں ان کے پیچھے جانے کے لیے تیار ہوں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے کو اٹھانے کے لیے پر جلتے ہیں. سردار اختر منگل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. مشاہد حسین سید صاحب سے مختصر دو ایک بات کریں گے ہم, چونکہ اس کے دیکھتے دیکھتے ہم بڑے ہو گئے, اس سے میں نے کیا کوشچن کرنا, لیکن اس سے صرف یہ پوچھوں گا کہ کیا کہیں گے آپ مسنگ پرسن ایشو پہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسنگ پرسنس کا ایشو بلوچستان کا ایشو نہیں بلکہ قومی ایشو ہے. کوئی بھی پاکستانی شہری کہیں بھی ہو, اگر اس کو انفورس ڈسپیرنس کا شکار ہو اور اس کا کوئی پتہ نہ ہو, نہ ان کے والدین کو, ان کے لواحقین کو, اور قانون کے دائرے میں نہ ہو, تو یہ بڑی زیادتی ہے. اس پر ہم نے پارلیمنٹ میں بھی آواز اٹھائی ہے, ویسے بھی آواز اٹھائی ہے, اور میں سمجھتا ہوں میں نے تو تجویز بھی دی ہے کہ آگے الیکشن بھی آ رہا ہے اور سب سیاسی جماعتیں جمہوریت کی بات کرتی ہیں, آئین کی پاسداری کی بات کرتی ہیں, قانون کی بالادستی کی. سردار صاحب کو چاہیے کہ ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائیں, ساری سیاسی جماعتوں کو شامل کریں اور سب سے دستخط کرائیں کہ جو بھی پارٹی پاور میں آئے گی الیکشن کے نتیجے میں, تو وہ پہلا ایشو یہ لے کے چلے گی. اگر ہم کئی مسئلے ٹھک 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 حل کر لیتے ہیں, اتفاق رائے ہو سکتا ہے. جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن پر سب نے اتفاق کیا, IMF جانے پر سب نے اتفاق کیا, فاٹف پر سب نے اتفاق کیا, اس ایشو پر کیوں نہیں اتفاق ہو سکتا؟ کسی کا کیا نکاح ٹوٹتا ہے تو کریں, ٹکا کے کریں. اور میں سمجھتا ہوں سردار صاحب شوڈ ٹیک دی انیشیٹو. سارے سیاسی قائدین موجود ہیں, سب جمہوریت کی بات کرتے ہیں, جمہوری عمل کا حصہ ہیں, الیکشن کا حصہ ہے. الیکشن سے پہلے یہ بات ہونی چاہیے, کرسمس سے پہلے کر لیں. سر میں سردار صاحب کی نہیں, اوور آل بلوچستان جتنی بھی تمام سیاسی رہنما سب کی بات کر رہا ہوں, اور اپنی KPK کی بھی بات کر رہا ہوں کہ بہت سارے ہمارے سیاسی رہنما ریاستی اداروں سے اکثر گلے شکوے نظر آ رہے ہیں. تحفظات ہے, گلے شکوے کیا ہے؟ میرے خیال میں ہے, لیکن وہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی تعاون بھی ہوتا ہے ان ریاستی اداروں کے ساتھ, کبھی تضاد بھی پیدا ہوتا ہے. تو یہ کوئی لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے. تو کئی پھر اگر دیکھیں نا, جس راستے سے آپ اقتدار میں آتے ہیں تو اسی راستے سے پھر آپ جائیں گے. یہ واضح ہو جانا چاہیے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اب محسن داور صاحب سے بات کریں گے, اور میں پشتوں میں ایک شعر ہے کہ زمالویا گنادار چ پختونجم. داور صاحب کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل, یہ آج بلوچستان نیشنل پارٹی کی جو آج ان کا مسنگ پرسنز کے حوالے سے اور وہاں پر جو امن و امان کی صورتحال دن بدن خراب ہو رہی ہے بلوچستان میں, اس حوالے سے آج ان کا یہ جو احتجاجی کیمپ ہے تو ہم اس میں ان کے ساتھ شریک ہیں. اور یقیناً یہ مسنگ پرسنز کا جو مسئلہ ہے وہ میرے خیال میں آج کے اس دور میں حل ہونے کے بجائے مزید باعث شرم بنتا جا رہا ہے. اور وہ مطلب پہلے بغیر کسی روک ٹوک کے بڑا اوپن یہ سب کچھ اب ہو رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو مختلف طریقوں سے لا اینڈ آرڈر کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہ اس پر توجہ نہیں دی جا رہی, تو وہ بھی ایک کنسرن ہے سیاسی پارٹیز کا بھی اور عام جنرل پبلک کا بھی. خصوصاً پختونخوا کی اگر میں بات کروں, بلوچستان کی اپنی حالات وہاں پر بھی خراب ہے. ہمارے ہاں بھی یہی سچویشن ہے. کئی جگہوں پر طالبان نے تقریباً ان کی پریزنس اتنی بڑھ گئی ہے کہ ٹیک اوور کی سچویشن ہے. کرم میں حالات بہت خراب ہیں. وہاں پر
تو ریاست کی رٹ کہیں نظر نہیں آ رہی. تو وہ اور یہاں پر پھر سچویشن یہ ہے کہ کیئر ٹیکر ہے, ایک ایسی حکومت ہے نہیں جس کی کوئی پولیٹیکل سے ہو جنرل پبلک میں, کوئی لائبلٹی ان پر آتی ہو ان سے سر کلامی آپ بہت سارے مائکس آپ کے سامنے پڑے ہیں, تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی آواز کہیں تک پہنچ پائی ہے, پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ نہیں, اگر پہلے کہیں پہنچی ہو تو آج بھی پہنچ رہی ہوگی, لیکن یہ دیکھیں نا ڈیجیٹل میڈیا کے آنے سے وہ یہ اجارہ داری پھر ختم ہو گئی ہے. تو وہ یہ ایک پلس پوائنٹ ہے کہ کافی جو ہمارے جرنلسٹ ساتھی ہیں انہوں نے اپنے چینلز بنا لی ہیں, تو وہ جو چیزیں چینل نہیں چلاتے وہ پھر اپنے چینل سے, یوٹیوب چینل سے چلاتے ہیں, فیس بک چینل سے چلا لیتے ہیں. بات پہنچ جاتی ہے, بات رکتی نہیں ہے. سر میں کسی ادارے کا نام نہیں لوں گا, اوور آل بات کروں کہ ریاستی اداروں سے تحفظات گلائے شکوہ کیا ہے؟ لیکن نا سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہاں پر اس نظام کو چلانا یہ عوام کا اختیار, یہ کسی ایک ادارے کا اختیار نہیں. جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں آپ؟ بالکل, ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں. یا پھر امریت ہے یا پھر جمہوریت یا پھر تو اس کے علاوہ آج کل کس دور میں آپ جمہوریت کے علاوہ اور کس نظام کے ذریعے آپ ایک ریاست کو چلائیں گے؟ جمہوریت یہ ایک واحد حل ہے, یہی ایک واحد راستہ ہے. اس کے بغیر جو بھی نظام ہوگا, خصوصاً یہ اپنے ریاستی ڈھانچے کی اگر ہم بات کریں تو وہ اور کوئی سسٹم سروائیو کر نہیں سکتا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ناظرین, ہمیشہ کی طرح دعا اور امید یہی ہے کہ ہمارا ملک پاکستان اور ریاستی ادارے بہتری کی طرف جائیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.